سب سے پہلے آپ کو عام خبر سے اپڈیٹ کریں کہ پنجاب حکومت نے 1 جون تک کاروباری اوقات کار میں نرمی کر دی۔ 1 جون تک مارکیٹس کو رات 8 بجے بند کرنے کی پابندی ختم کر دی۔ دکانیں رات 8 بجے کے بعد بھی 10 بجے تک کھل سکیں گی۔ نئے اوقات کار اطلاق فوری طور پر ہوگا۔ تاجر برادری اور شہریوں کو بڑا ریلیف فراہم کر دیا گیا ہے۔ اوقات میں توسیع کے فیصلے پر فوری عمل درآمد کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ پنجاب بھر میں اب دکانیں رات 8 بجے تک کی بجائے رات 10 بجے تک کھل سکے گی۔ اہم خبر سامنے آئی ہے لاہور سے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ حکومت پنجاب کی جانب سے بڑا ریلیف دیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت نے 1 جون تک کاروباری اوقات کار میں نرمی کر دی۔ 1 جون تک مارکیٹس کو رات 8 بجے بند کرنے کی پابندی ختم کر دی گئی۔ دکانیں رات 8 بجے کے بعد بھی 10 بجے تک کھل سکیں گی۔ نئے اوقات کار کا اطلاق فوری طور پر ہوگا۔ تاجر برادری اور شہریوں کو بڑا ریلیف فراہم کر دیا گیا۔ اوقات میں توسیع کے فیصلے پر فوری عمل درآمد کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران 20 سال کے لیے جوہری پروگرام معطل کرے، ہم ڈیل کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایران میں جنگ بندی کے مختلف ممالک کی درخواست پر کی، چند دنوں میں ایرانی تیل خریدنے والی چینی کمپنیز پر عائد پابندی اٹھانے کا فیصلہ کروں گا۔ ناکہ بندی کے ذریعے ہم نے ایران کی تجارت روک دی ہے۔ ابنائے ہرمز کے ذریعے ایران یومیہ $500 ملین کا کاروبار کر رہا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ تائیوان کے معاملے پر کوئی جنگ ہوگی۔ تائیوان معاملے پر چین مضبوط موقف پر کھڑا ہے۔ تائیوان کے حوالے سے چین سے کوئی وعدہ نہیں کیا ڈالر کی سویابین خریدے گا۔ ٹیرف معاملے پر چینی صدر کے ساتھ گفتگو نہیں ہوئی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ایک بار پھر پاکستانی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی تعریف۔ And if I don't like the first sentence, I just throw it away. An unacceptable sentence. 20 years is enough, but the level of guarantee from them is not enough. They say the only one, they told me directly, they said the only one that can remove it is China or the U.S. We're the only ones with the equipment, which is approximately $500 million a day. I think we have a very good understanding with both. On Taiwan, he does not want to see a fight for independence because that would be a very strong confrontation. امریکیوں پر کوئی اعتبار نہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ مذاکرات کے لیے آمادہ ہیں لیکن وہ سنجیدگی پر مبنی ہونے چاہیے۔ ایران کبھی جوہری ہتھیار نہیں بنانا چاہتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایرانی جوہری پروگرام امن کے لیے۔ عباس عراقچی کا کہنا تھا کہ اپنے ہرمز کو کھلا رکھنا چاہتے ہیں۔ سمندری گزرگاہیں دشمن کے علاوہ سب کے لیے کھلی ہیں۔ کسی کو اپنے ہرمز سے گزرنا ہے تو ہمیں اعتماد میں لینا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ثالثی کا مشن ابھی ناکام نہیں ہوا لیکن مشکل مرحلے میں ہے جس کی وجہ امریکی رویہ ہے۔ بھارت میں برکس وزرائے خارجہ اجلاس مشترکہ اعلامیے کے بغیر ختم۔ بھارت کو سفارتی دھچکا۔ بھارت کو سفارتی محاذ پر ایک اور مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا جب نئی دلی میں برکس وزرائے خارجہ اجلاس مشترکہ اعلامیے کے بغیر ہی اختتام پذیر ہو گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر رکن ممالک کے درمیان اختلافات برقرار ہے جس کے باعث اتفاق رائے نہ ہو سکا۔ اجلاس کے اختتام پر مجبوراً صدارتی اعلامیہ اور چیئر سٹیٹمنٹ جاری کی گئی۔ چیئر سٹیٹمنٹ میں کہا گیا کہ مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال خصوصاً غزہ جنگ کے معاملے پر بعض برکس ممالک کے درمیان اختلاف رائے موجود تھا۔ تاہم برکس وزرائے خارجہ نے غزہ میں جنگ بندی برقرار رکھنے اور بلا رکاوٹ انسانی امداد کی فراہمی پر زور دیا۔ اعلامیے میں غزہ میں فوری مستقل اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ برکس وزرائے خارجہ نے بحیرہ احمر اور باب المندب میں جہاز رانی کی آزادی اور محفوظ تجارتی راستوں کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ آگے بڑھیں گے اور افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ میلسی کے نوائی علاقے فتح پور میں ملزم نے اپنی بیوی سمیت 3 بچوں کو قتل کر دیا۔ ذرائع کے مطابق ملزم نے مبینہ طور پر تیز دھار آلے کے وار سے اپنی اہلیہ اور 3 بیٹوں کو قتل کیا۔ پولیس نے ملزم کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی۔ ملتان کی بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں 2 طلبہ تنظیموں کے درمیان تصادم، متعدد طلبہ زخمی ہو گئے۔ صورتحال کشیدہ ہونے پر یونیورسٹی میں پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی۔ طلبہ تنظیموں کے درمیان تصادم، زکریا یونیورسٹی کا مرکزی دروازہ بند کر دیا گیا۔ صومالیہ کے قریب 26 روز سے بحری قزاقوں نے پاکستانی عملے کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ واقعے کی فوٹیج ABN نیوز نے حاصل کر لیا ہے۔ فوٹیج میں پاکستانی عملے کے عقب میں مسلح شخص کو کھڑا دیکھا جا سکتا ہے۔ فوٹیج میں قزاقوں کے اسلحہ کے سائے تلے عملے کی بے بسی نمایاں ہے۔ مغوی پاکستانی عملے کی آنکھوں میں خوف اور چہروں پر مدد کی اپیل واضح ہے۔ اہل خانہ نے حکومت سے فوری اور مؤثر اقدامات کا مطالبہ کر دیا۔ باحفاظت بازیابی کے لیے سفارتی اور سیکیورٹی سطح پر کوششیں تیز کرنے کی اپیل۔ ہمیں پورے دن میں بس تھوڑے چاول
دیے جاتے ہیں۔ مغویوں کا کہنا ہے کہ یہاں ہر کھانا پینا ختم ہو گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ ABN نیوز نے مغوی پاکستانیوں کی فوٹیج حاصل کر لیا ہے۔ فوٹیج میں مسلح قزاقوں کے سائے تلے عملے کی بے بسی نمایاں ہے اور پورے دن میں صرف تھوڑے چاول دیے جاتے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ کراچی بلال علی سے۔ جی بلال علی، بتائیے گا اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ بلال، آپ سن پا رہے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں شمالیہ کی قریب 26 روز گزرنے کے باوجود بحری قزاقوں کے پاکستانی حملے کے یرغمال جو ہے بنا رکھا ہے۔ واقعی کی CCTV فوٹیج جو ہے ABN نیوز نے حاصل کر لی۔ فوٹیج میں پاکستانی حملے کے خوف و ہراس میں دیکھا جا سکتا ہے۔ مغوی عقب میں مسلح شخص کھڑا دیکھا جا سکتا ہے۔ فوٹیج میں قزاقوں کے اسلحے کے سائے تلے عملے کی بے بسی نمایاں ہے۔ مغوی پاکستانی عملے کی آنکھوں میں جو ہے خوف اور چہروں میں مدد کی اپیل ہے۔ اہل خانہ نے حکومت سے اپیل اور مؤثر اقدامات کی مطالبہ جو ہے وہ کیا ہے۔ بحفاظت بازیابی نے سفارتی اور سیکیورٹی سطح پہ جو ہے کوشش تیز کرنے کی اپیل بھی کی ہے۔ مغویوں کا کہنا ہے ہمیں پورے دن میں بس تھوڑے سے جو ہے چاول دیتے ہیں، یہاں پر کھانا پینا ختم ہو گیا ہے۔ جی بہت شکریہ بلال، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ وفاقی حکومت کا کفالت پروگرام کے تحت سرمائی رقم میں 24.14% اضافے کا فیصلہ۔ ABN نے تفصیلات حاصل کر لی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لاکھوں مستحقین کے لیے بڑی خوشخبری، سرمائی رقم 14,500 روپے سے بڑھا کر 18,000 روپے مقرر کی جائے گی۔ وفاقی حکومت نے IMF کو تحریری طور پر یقین دہانی کرا دی۔ کفالت پروگرام کے تحت رقم میں اضافہ جنوری 2027 سے کیا جائے گا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں رضوان عباسی، بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں، وفاقی حکومت نے کفالت پروگرام کے تحت مستحق خاندانوں کو دی جانے والی سرمائی مالی امداد میں 24.14% اضافے کا فیصلہ کر لیا اور ABN نے اس حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ حاصل کر لی ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ جو پروگرام ہے اس کے تحت لاکھوں جو مستحقین ہیں ان کے لیے ایک بڑی خوشخبری قرار دی جا رہی ہے اور تفصیلات کے مطابق کفالت پروگرام کی سرمائی میں رقم 14,000 روپے سے بڑھا کر 18,000 روپے کرنے کی جو تجویز ہے اور جس پر عمل درآمد جنوری 2027 سے کیا جائے گا، جبکہ وفاقی حکومت نے اس فیصلے سے متعلق بین الاقوامی مالیاتی فنڈ جو IMF ہے اس کے حوالے سے بھی جو معاملات ہیں وہ بھی طے کر لیے ہیں اور تحریری طور پر IMF کو آگاہ کرتے ہوئے یقین دہانی بھی کرا دی ہے اور ذرائع کے مطابق رواں مالی سال کے اختتام تک کفالت پروگرام میں مزید 2 لاکھ مستحق خاندانوں کو شامل کرنے کا ہدف بھی مقرر کیا گیا ہے، جس کے بعد مجموعی مستحق خاندانوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ متوقع ہے اور یہ تعداد 1 کروڑ سے تجاوز کر جائے گی۔ اور حکومتی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد مہنگائی سے متاثرہ جو آمدن طبقے کے جو لوگ ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنا اور سماجی تحفظ کے نظام کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ جی بہت شکریہ رضوان عباسی، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ منشیات فروش ملزمان مول پنکی سے متعلق پولیس رائے نے انکشافات کیے ہیں کہ اسے 2024 میں گرفتار کیا گیا، مگر مبینہ پولیس آفیسرز کے تعلقات اور مالی معاملات کے باعث مقدمہ درج کیے بغیر چھوڑ دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ایک ریٹائرڈ آفیسر نے بھی ملزمہ کی معاونت کی، جبکہ منشیات نیٹ ورک لاہور سے کراچی تک پھیل چکا تھا۔ پولیس نے اب کراچی پولیس سے رابطہ کر کے تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا۔